اللہ کی ذات و صفات الگ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات الگ ہیں۔ مگر دونوں کی بات جو ہے وہ ایک ہے۔ یہ مضمون گزشتہ کئی خطبوں سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس موضوع کے جس حصے پر میں آج گفتگو کروں گا اور جس کا میں نے خطبے میں جس آیت کا سہارا لیا ہے یہ سورۃ شورى 25واں پارہ اور سورۃ شورى کی آیت نمبر 11، جس میں اللہ نے اپنی کچھ صفات کا ذکر کیا۔ زمین و آسمان کا خالق میں ہوں، تمہاری جنس سے میں نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، جوڑے بنائے، اسی طرح جانوروں میں بھی ہم نے نر مادہ جوڑے بنائے۔ زمین پہ میں نے تمہیں پھیلایا، یعنی نسلاً بعد نسل میں نے پیدا کیا، تمہیں زمین میں بکھیرا، آسمانوں اور زمین کی ساری چابیاں کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، جس کے لیے میں چاہتا ہوں اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، فراخ کر دیتا ہوں، وافر تعداد میں رزق عطا کرتا ہوں، اور اپنے علم اور حکمت کے ساتھ جس کے لیے چاہتا ہوں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ یہ ساری صفات میری ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی چیز نہیں ہے۔
مخلوقات میں میرے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، میں بے مثال ہوں، بے نظیر ہوں، لا شریک ہوں، میری میری مثال کوئی نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہر ایک کی پکار کو سننے والا بھی میں ہوں اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا بھی میں ہوں۔ یہ ہو گئی اللہ کی ذات، جس نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی نہیں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، تو سورۃ کہف میں 16ویں پارے میں سورۃ کہف کی آخری آیت میں اللہ نے آپ ہی کی زبان سے اعلان کروایا، آپ اپنی زبان مقدس سے اعلان کریں، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر ہوں، مثلکم جیسے تم۔ اور جب اللہ نے اپنی ذات کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل، اس طرح، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور جب امام الانبیاء کا ذکر ہوا تو انہی کی زبان مقدس سے اعلان کروایا، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ یہ جیسے تم کی میں ابھی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، لیکن میں ایک اور جگہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سورت بنی اسرائیل ہے جی، 15واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر ہے 90۔ یہ آپ گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھیں، نیٹ کے ذریعے جہاں تک میری آواز پہنچے گی وہ احباب بھی اپنے گھروں میں قرآن کی یہ جگہ کھولیں جی، اور اسے غور سے پڑھیں، تدبر کریں۔ یہ 16واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر ہے 90۔ قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہ مکے کے کافر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین سے پانی کا چشمہ جاری۔ مکے میں صرف ایک چشمہ ہے آب زمزم کا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ زمین سے پانی کا چشمہ نکالیں۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب،
آپ تجارت کے لیے بازار میں آتے ہیں، بال بچوں کے کھانے پینے کے لیے آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کے لیے کھجوروں کا اور انگوروں کا ایک باغ لگ جانا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ کا ایک باغ ہونا چاہیے کھجوروں کا اور انگوروں کا، پھر اس باغ کے اندر نہریں بھی جاری ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی جو ہوئے آپ، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جس طرح آپ کہتے تھے کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، تو ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا آپ گرا دیں، آسمان ہم پر ٹوٹ پڑے اور کوئی ٹکڑا آسمان کا آپ ہم پر گرا دیں، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ۔ پھر آپ نے بڑھا دیا آواز، اس کا بہت زیادہ آواز ہو گئی۔ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ، تیرے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے جو لوگوں سے کہیں یہ اللہ کا نبی ہے، اس پر ایمان لے آؤ، یا خود اللہ آئے اور تیری تائید کرے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا ایک سونے کا گھر بن جائے۔ تو اللہ کا نبی ہے تو تیرا ایک سونے کا گھر ہونا چاہیے۔ او ترقی فی السماء، یا تو آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھ جائے، ہم دیکھیں کہ تو آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور صرف تیرے چڑھنے پر ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ صرف تو آسمان پہ چڑھ جائے، حتیٰ تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار کے لائے، ہم دیکھیں کہ تو آسمان سے نیچے آ رہا ہے، تیرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اور کتاب بھی ایسی نقرأ جس کو ہم خود پڑھیں، یہ معجزے دکھا۔ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو یہ کام کر کے دکھا۔ تیرا باغ ہونا چاہیے انگوروں کا، کھجوروں کا، اس میں نہریں ہونی چاہیے، زمین سے ایک چشمہ ابلنا چاہیے، آسمان کے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے، آسمان پہ چڑھ جا، وہاں سے ایک کتاب اتار کے لے آ، اللہ کو ہمارے سامنے لا، فرشتے ہمارے سامنے آئیں، یہ معجزے دکھا، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سب ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں کل، میرے پیغمبر ان تمام باتوں کے جواب میں آپ کہیں سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کام کرنے اختیار کس کا ہے؟ یہ کام تو میں اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا، یہ کام کرنے رب کے اختیار میں ہے، اور رب شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ رہ گیا میں، حل کنتو، میں نہیں ہوں الا بشر الرسولہ، مگر میں کیا ہوں؟ بشر۔ اور یہ کام بشر کے نہیں ہے، بشر کے اختیار میں نہیں ہے۔ حل کنتو الا بشر الرسولہ، میں نہیں ہوں مگر بشر ہوں، میں نہیں ہوں مگر انسان ہوں۔ انسان تو تم بھی ہو، تو پھر میں بھی انسان ہوں، تو فرق کیا رہا؟ فرمایا حل کنتو الا بشر الرسولہ، فرق یہ ہے کہ میرے سر پہ اللہ نے تاج نبوت رکھ دی ہے۔ وہاں کیا کہا؟ انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ اور یہاں بنی اسرائیل میں کیا کہا؟ حل کنتو الا بشر الرسولہ۔ آگے تو اللہ نے اگلی آیت میں نا جی، اللہ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، کوئی سمجھنے والا ہو اس بات کو تو
بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے کے مشرک کیا کہتے تھے؟ جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ اگلی بات تو میں کہنا نہیں چاہتا۔ اس زمانے کے مشرک وہ کیا کہتے تھے؟ جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ ہمارے دوست کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے، دونوں کا فارمولہ ایک ہے، دونوں کا خیال یہ ہے کہ بشریت اور نبوت یہ متضاد ہیں۔ دونوں کا خیال یہ ہے کہ بشریت اور نبوت یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بشر ہوگا تو نبی نہیں ہوگا، نبی ہوگا تو بشر نہیں ہوگا۔ دونوں کا خیال ایک ہی ہے۔ انہوں نے بشر مانا، کہتے تھے چونکہ تو بشر ہے اس لیے نبی نہیں۔ انہوں نے نبی مانا اور کہا چونکہ نبی ہیں اس لیے بشر نہیں۔ یہ ان کا خیال ہے۔ اس کے جواب میں قرآن بولا، قرآن کی طرف تو آتا جو کوئی نہیں، نہ علماء نے اس کی طرف آنے دیا، نہ اس کی طرف توجہ کی کسی نے۔ بس قصے ہیں، کہانیاں ہیں، خواب ہیں، کرامتیں ہیں، اور ساری کرامتیں بنائی جاؤ۔ لوگ ہیں اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں۔ سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 79 ہے۔ کوئی منیب آدمی، ضدی کو تو ہدایت ملنی نہیں، میں نہ مانوں، اس کا کوئی علاج۔ ایک رائی کے برابر بھی انابت ہونا طلب، تو یہ آیت جو میں اب پیش کر رہا ہوں نا، خدا کی قسم ہر بیمار کے لیے شفا ہے۔ آیت نمبر 79 کس سورت کی؟ آل عمران۔ جو لوگ اسے سنیں وہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ اٹھا لیں، آپ کو کھلی اجازت۔ پیر کرم شاہ صاحب بھیروی کا ترجمہ اٹھا لیں، وہ تو بریلوی مکتب فکر ہے، اٹھا لیں۔ مولوی مقبول دہلوی یہ شیعہ مکتب فکر ہے۔ مولوی فرمان علی یہ شیعہ مکتب فکر ہے، اٹھا لیں۔ بندیالوی کوئی ایسی آیت نہیں پیش کرنا چاہتا جس کے ایک سے زیادہ معنی بنے، نہیں بنیں گے۔ اس جگہ پہ انشاءاللہ کوئی ترجمہ کرنے والا ڈنڈی نہیں مارے۔ قل انما انا بشر مثلکم کے ترجمے میں ڈنڈی ماری، ان لوگوں نے ڈنڈی ماری۔ آپ کہیں میں بظاہر بشر ہوں، بظاہر کس کا معنی ہے جی؟ انما کا، آنا کا، بشر ان کا، مثلکم کا، کس کا معنی کیا آپ نے بظاہر؟ اس کا مطلب یہ ہوا الیاذ باللہ میرے نبی کا ظاہر کچھ اور تھا۔ خدا کا خوف کرو، اوپر سے کچھ اور تھے، اندر سے کچھ اور تھے۔ اس میں ڈنڈی ماری، لیکن جو آیت نمبر 79 سورت آل عمران کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں نا، اس میں ڈنڈی مارنے کی گنجائش ہی نہیں۔ اٹھائیے ترجمہ کسی بریلوی عالم کا، اہل حدیث عالم کا، شیعہ عالم کا، سونا نہیں، اٹھائیے۔ ما کان لبشر، اس نو وقت دن ایک دونی دونی دو دونی چار۔ ما کان لبشر، کسی بشر کو لائق نہیں، کسی بشر کو جائز نہیں، کسی بشر کو مناسب نہیں۔ میں نے 3 معنی کر دیے،
ہو سکتا ہے کوئی عالم اس کا معنی لائق کرے، کوئی مناسب کرے، لائق کرے، میں نے تینوں کر دی۔ کسی بشر کو لائق نہیں، کسی بشر کو مناسب نہیں، کسی بشر کو زیبا نہیں، کسی بشر کو جائز نہیں، کسی بشر نو یہ گل ڈھکتی نہیں، سجتی نہیں۔ مولا کون سا بشر؟ کس بشر کو؟ فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر کو اللہ کتاب دے، والحکم، جس بشر کو اللہ حکم دے، والنبوت، اور جس بشر کو اللہ کیا دے؟ نبوت دے۔ انہوں نے کہا نبی بشر نہیں ہوتا، انہوں نے کہا بشر نبی نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا میں نے نبوت نہ کسی جن کو دینی ہے، میں نے نبوت نہ کسی نوری کو دینی ہے، میں نے نبوت اور کتاب دینی ہی بشر کو ہے۔ پھر پڑھیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر، کومنٹ میں گالیاں نہیں نکالنی، گستاخ ہے، بے ادب ہے، اپنے آر سمجھدے نے۔ جڑا نبی نو اپنے آر سمجھے اس تو وڈا کافر کائنات ہے ہی کوئی نہیں۔ وصف میں اپنے جیسا، یہ مثلیت وصف میں ہے، یہ مثلیت وصفی ہے، یہ مثلیت ہے جنسی، جنس میں، ذات میں مثلیت ہے۔ انما انا بشرم، کس میں مثلیت ہے؟ تمہاری طرح، یا جیسے تم، کس میں؟ جنس میں۔ تم بھی آدم کی اولاد ہو، میں بھی آدم کی اولاد۔ یہ وصف ہے جنس میں، ذات میں، وصف میں، اوصاف میں نہیں۔ کہاں ہم اور کہاں آمنہ کا لال، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی۔ ایک عام عالم، عام میں سے ایک عام مومن نہیں، سارے علماء، سارے اتقیاء، سارے اصفیاء، سارے شہداء، سارے قراء، سارے محدثین، سارے مفسرین مل جائیں آمنہ کے لال کے قدموں کے نیچے، جو ریت کا ذرہ لگتا تھا اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہو، یہ بندیالوی گروپ اور یہ دیوبندی، یہ نبی نو اپنے آر سمجھ دینے، بڑا بھرا سمجھ دینے، متنفر کرتے رہتے ہو لوگوں کو کہ لوگ نہ دے نیڑے نہ لگن، لوگ کہیں توبہ توبہ، یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتی ہیں، اپنے جیسا، مقام میں، مرتبے میں، شان میں، عظمت میں، علم میں کوئی نسبت نہیں، جتنی ایک ذرے کو آفتاب سے ہوتی ہے، ریت کا ایک ذرہ اور صحرا، اس جتنی نسبت بھی کوئی نہیں۔ کون میرے نبی جیسا ہو سکتا ہے؟ مرتبے میں کون ہو سکتا ہے؟ مقام میں کون ہو سکتا ہے؟ علم میں کون میرے نبی کی ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ سارے نبی مل کر بھی میرے نبی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔
سارے نبیوں کا سردار ہے تو آمنہ کا لال ہے، ساری کائنات کا امام ہے تو محمد عربی ہے، 14 طبقوں کا دولہ ہے تو میرا نبی دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، کل میدان معاشر میں بھی سب سے اعلیٰ ہوگا، جنت میں بھی میرا نبی سب سے اونچا ہوگا۔ برگلاتے ہو لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو، یہ نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، مرتبے میں اپنے جیسا مانتے ہیں، جنس میں، ذات میں، انما انا بشرم، میں بشر ہوں جیسے تم، کس میں؟ جنس میں۔ جس کو میں تھوڑی دیر بعد بیان کرنا چاہتا تھا، چلو ابھی بیان کر، یہاں بیان کروں تو شاید مناسب ہے۔ مثلکم، جیسے تم، کس میں؟ یہ مثلیت کس میں ہے؟ یہ برابری کس میں ہے؟ یہ برابری اور مثلیت اس میں ہے، جس طرح تمہارے ماں باپ اسی طرح میرے بھی ماں باپ، جس طرح تمہارا کنبہ قبیلہ میرا بھی کنبہ قبیلہ، تم بھی پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا، تم نے بھی کسی کا دودھ پیا میں نے بھی کسی کا دودھ پیا، تم بھی بکریاں چراتے رہے میں بھی بکریاں چراتا رہا، تم بھی سفر کرتے ہو میں بھی سفر کرتا ہوں، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں پیاس ستاتی ہے مجھے بھی پیاس ستاتی ہے، تم بھی بیمار ہوتے ہو میں بھی بیمار ہوتا ہوں، تم بھی تھک جاتے ہو میں بھی تھک جاتا ہوں، تم نے بھی شادیاں کی میں نے بھی شادیاں کی، تمہارے بال بچے میرے بال بچے، تمہارے سسر داماد میرے سسر داماد، تمہارے نواسے میرے بھی نواسے، میں بھی کھاتا ہوں تم جس طرح کھاتے ہو، میں بھی پیتا ہوں جس طرح تم پینے کے محتاج ہو، اس معنی میں ہے انما انا بشرم مثلکم، اس معنی میں مثلیت ہے میاں۔ میں نے ایک حدیث پچھلے جمعے آپ کو سنائی تھی، انما انا بشرم مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ یا رسول اللہ کس میں؟ فرمایا انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح، اس میں مثلیت ہے میاں، تم بھی بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس معنی میں ہے مثلیت، ورنہ مقام مرتبہ علم اس میں کیا نسبت ہے امتی کی اور آمنہ کے لال کی؟ کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں۔ ایک حدیث شاید کوئی آپ کو سنائے، ہو سکتا ہے میری اس تقریر کے کمنٹ میں وہ حدیث کوئی لکھ دے تو مجھے پتا ہے کہ میرے خط کے جواب میں انہوں نے کیا کہنا ہے، تو میں اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں۔ میرے نبی صوم وصال رکھا کرتے تھے، صوم وصال لگاتار روزے، لگاتار افطار ہی کوئی نہیں، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دی۔ آپ کو پتہ چلا اب صحابہ بے ہوش ہونے لگے، بھوک سے پیاس سے، صوم وصال تھا، لگاتار روزے ہی روزے روزے ہی روزے۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح؟ یہ حدیث ہے، یہ لوگ بیان کریں گے، تم میں سے کون ہے مثلی، میری طرح؟ کیوں بھائی؟ یہ جو میرے نبی کہہ رہے ہیں تم میں سے کون ہے میری طرح، یہ جنس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟
جنس، میری جنس اور ہے، تمہاری جنس اور ہے، میری ذات اور ہے، تمہاری ذات اور ہے، تم خاک سے بنے ہو، میں نور سے بنا ہوں، یہی میں نے۔ میرے نبی یہ کہہ سکتے ہیں اس معنی میں؟ میرے نبی اس معنی میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن میں میرا نبی اعلان کرتا ہے کل انما انا بشرم، پھر اس کے مقابلے میں کہہ دیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تو قرآن نے کہا انما انا بشرم، وہ جو میرے نبی کہہ رہے ہیں ایکم مثلی، وہ وصف میں ہے، وصف میں، اوصاف میں، کمالات میں، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ ذات میں نہیں، وصف میں، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ پھر میرے نبی نے وہاں وضاحت کر دی، وضاحت کر دی۔ میرے نبی نے فرمایا تم لگاتار روزے رکھتے ہو، درمیان میں افطار ہی نہیں کرنا، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی، یہ ہے وصف۔ بہت زور دا نعرہ نہیں لایا، پسند آئی ہے نا انہیں بات، میں نے اس حدیث کی وضاحت کر دی۔ مجھے پتا تھا لوگوں نے میری اس کمنٹ میں یہ حدیث لکھنی ہے، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تو وہ کہ دیکھو میرے آقا کہہ رہے ہیں کون میری طرح ہے؟ میں نے کہا میں قرآن پیش کرتا ہوں انما انا بشرم مثلکم، میرے نبی قرآن کے مقابلے میں کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر معنی کیا ہوگا؟ مثلی وصف میں، صفات میں، اوصاف میں، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ پھر میرے آقا نے آگے اس کی وضاحت کر دی، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے۔ تو جو میرا تعلق رب سے ہے وہ تمہارا تعلق رب سے نہیں ہے، لہذا میں صوم وصال رکھ سکتا ہوں، تم صوم وصال نہیں رکھ سکتے۔ تم افطار بھی کرو، سحری بھی کرو، درمیان میں روزے رکھو بھی، درمیان میں روزے چھوڑ بھی دو، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ انما انا بشر مثلکم، اور جب اپنی باری آئی رب نے اپنا ذکر کیا، سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل، یہ لوگ پڑھتے نہیں خطبے میں لا شریک لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا ولد لہ ولا والد لہ، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کا ند کوئی نہیں، اس کا شریک۔ اپنی باری آئی تو فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو فرمایا قل، میرے پیغمبر آپ کہیں انما انا بشرم مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ یہ جیسے کس میں؟ جیسے کس میں؟ وصف میں۔ آج میں نے آپ کو بڑی بات سمجھائی ہے یار، بہت کم لوگ اس کی طرف توجہ دیتے۔ یہ جیسے کس میں؟ جنس میں۔ جیسے تم، تمہاری طرح، یہ تمہاری طرح کس میں؟ ذات میں، جنس میں۔ رہ گیا وصف، اوصاف، ساری امت مل کر بھی میرے نبی کے ایک وصف کو نہیں پہنچتی، نہیں پہنچتی۔ جو کمال اللہ نے میرے نبی کو دی، جو کمال میرے نبی کو دی،
کوئی عالم، کوئی بڑا آدمی محفل میں تھوک دے، لوگ گھن کرتے، لوگ کہیں گے بدتمیز ہے، نفرت کریں، اور میرا آقا اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے، کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ وصف یہ ہے، صفات یہ ہے کہ میرا آقا اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے، کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، اور میرا آقا اپنی لعاب حیدر کرار کی آنکھ پہ لگا دیں تو وہ آنکھ ساری زندگی پھر کبھی دکھتی نہیں ہے۔ یہ وصف ہیں، وصف ہیں، یہ کیا ہیں؟ وصف ہیں، اوصاف ہیں، صفات ہیں جو میرے نبی کی ہیں۔ اس میں مثلکم کوئی نہیں، اس میں مثلکم کوئی نہیں ہے۔ مثلکم ذات میں ہے، جنس میں ہے، مثلکم صفات میں۔ جس طرح رب اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، آمنہ کا لال بھی اپنی صفات میں اکیلا ہی ہے، اکیلا ہی۔ جو کمال اللہ نے انہیں دیے وہ کمال کسی کو عطا نہیں۔ میں کس کس کمال کا ذکر کرتا رہوں، میں کس کس وصف کا ذکر کرتا رہوں۔ آپ کا علم ساری کائنات سے بڑھ کر نوریوں، ناریوں، خاکیوں، جنات، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، حاملین عرش، ملائکہ، ساری مخلوقات سے بڑھ کر اگر کوئی عالم ہے تو وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ میرے نبی کے پاس۔ لیکن اتنے علم کے باوجود وہ عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے کہ علم غیب خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں، خاصہ کس کا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، انک انت علام الغیوب، للہ غیب السماوات والارض۔ کتنی آیتیں اس پر پڑھی جائیں؟ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کا اور موجود کا، غیب کا اور موجود، شہادت ظاہر۔ کئی لوگوں نے، چونکہ دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے، کئی لوگوں نے کہا اللہ کو تو عالم الغیب کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو کفر ہے۔ کیوں جی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز غائب ہوتی ہے پھر اللہ اس کا عالم بنتا ہے؟ یہ تو بڑی کفریہ بات ہے۔ اللہ سے تو غائب ہے ہی کوئی نہیں، جب اللہ سے غائب ہے ہی کوئی نہیں تو پھر غائب کا عالم کیسا؟ چکر ہے، یہ تو صفت نبیوں کی۔ میں نے کہا اللہ سے غائب نہیں، ما غاب عن الناس، جی سب لغت والوں نے لکھا، سب مفسرین نے لکھا ما غاب عن الناس، جو کس سے غائب ہے؟ شاباش شاباش، ما غاب عن الناس، عالم الغیب والشہادہ۔ اب میں معنی کرنے لگا ہوں، عالم الغیب والشہادہ، جو چیز لوگوں کے ظاہر ہے، سامنے ہے، اور جتنی چیزیں لوگوں سے غائب ہیں سب کو جاننے والا اللہ ہے۔ عالم الغیب
والشہادہ۔ اللہ سے غیب نہیں، کس سے غیب؟ لوگوں سے۔ جو چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو چیزیں لوگوں سے غائب ہیں ان کو بھی کون جانتا ہے؟ میرا نبی سب سے اعلیٰ۔ معجزوں میں میرا نبی سب سے اعلیٰ۔ کسی نبی کو ایسے معجزے نہیں ملے جو معجزے اللہ نے میرے نبی کو دی۔ قرآن جیسا معجزہ اللہ، خدا گواہ ہے، میں کہا کرتا ہوں اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا، کوئی معجزہ، چاند دو ٹکڑے نہ ہوتے، آپ اسی وجود کے ساتھ آسمانوں پہ نہ چلے جاتے، پتھر آپ کو سلام نہ کرتے، جانور آپ سے کلام نہ کرتے، ایک پیالہ دودھ کا سینکڑوں بندے پی کے نہ چلے جاتے، ایک مشکیزہ پانی کا پورے لشکر پہ پورا نہ ہوتا۔ کوئی معجزہ میرے نبی کو عطا نہ ہوتا، میرے نبی کی صداقت کے لیے ایک ہی معجزہ کا، ایک ہی معجزہ، وہ قرآن۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ قرآن۔ غالباً سورۃ عنکبوت میں اللہ نے مشرکین سے کہا، کن مشرکین سے؟ یہ جو میں نے پڑھا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، تیرا گھر سونے کا کیوں نہیں بن جاتا، تیرے لیے باغ کیوں نہیں لگتے، اس میں نہریں کیوں جاری نہیں ہوتی، تیرا محل سونے کا کیوں نہیں بن جاتا۔ یہ جو مشرکین کہا کرتے تھے نا، ان کے جواب میں اللہ نے غالباً سورۃ عنکبوت میں غالباً کہا اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہی بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے قرآن جیسی کتاب عطا کی۔ اس کے جواب میں بھی اللہ نے یہی کہا، ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب دی ہے۔ اولم یکفہم، جس کو منکرین حدیث نے، غلام احمد پرویز جو لاہور میں تھا، اس نے اسے دلیل بنایا، اولم یکفہم، کیا ان لوگوں کے لیے قرآن کافی نہیں، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس کو دلیل بنا لیا اس پر، کیا ان کے لیے قرآن کافی نہیں، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ پاگلو، اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا یہ معنی ہے یہ جو معجزے مانگتے پھرتے ہیں، کیا ان کے لیے قرآن معجزہ کافی نہیں ہے؟ یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو معجزے مانگتے ہیں آپ سے، کیا ان کے لیے قرآن والا معجزہ کافی نہیں؟ جو ایک امی کی زبان سے نکلا، امی ماں والا، لوگ مانا جاہل کرتے ہیں، میں نہیں کرتا، مجھے پسند نہیں۔ یہ جو بچہ ہوتا ہے 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، جسے لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، اسے کوئی کہتا ہے اے جاہل ہے؟ کوئی نہیں کہتا، اس بچے کو کوئی جاہل نہیں کہتا۔ اس معنی میں امی، میرا نبی اسی طرح تھا، جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے تو کوئی چیز نہیں جانتا، پھر ہم نے علم کے دفتر ان کے سینے میں اتار دیے۔ ایک امی جو کسی مدرسے میں، سکول میں، درسگاہ میں نہیں گیا، قلم دوات تختی کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا، لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، اپنا نام نہیں لکھ سکتا، اپنا نام نہیں لکھ سکتا، ساری زندگی اس نے تقریر کبھی نہیں کہی، شاعر نہیں ہے، خطاب کبھی نہیں کیا، اس
کی زبان سے اچانک ایسا کلام نکلنے لگا جس نے عرب کے پڑھے لکھے لوگوں کو، خطیبوں کو، شاعروں کو چیلنج کر دیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ تم تو پڑھے ہوئے ہو، میرا نبی تو پڑھا ہوا بھی نہیں، تم تو لکھنا جانتے ہو، شاعر ہو، میرا نبی شاعر نہیں ہے، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نا معجزہ، مزہ آیا نا۔ آج یہودی ایسے نہیں ہیں جن کی زبان عربی ہے، نہیں ہے یہودی جن کی مادری زبان عربی ہے۔ میرے رب کا یہ چیلنج تلوار بن کے دنیا کفر کے سر پہ لٹک رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس جیسی ایک آیت کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ سب سے بڑا معجزہ میرے آقا کا کیا ہے؟ قرآن۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کر دیتا، بات مثلیت پہ کر رہا ہوں۔ مثلیت وصف میں نہیں ہے، اوصاف میں نہیں ہے۔ آپ کا علم سب سے اعلیٰ، آپ کے معجزے سب سے اعلیٰ، آپ کے کمال سب سے اعلیٰ، کمال اعلیٰ ہے، وصف اعلیٰ ہے، اوصاف اعلیٰ ہے۔ سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، میرے نبی کا معجزہ علمی تھا، علمی۔ سارے نبیوں کے معجزے عملی، میرے نبی کا معجزہ علمی۔ عمل موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، علم کسی کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا، علم باقی رہتا ہے۔ ہمارے استاد چلے گئے، ہماری شکل میں ان کا علم باقی۔ ہمارے اساتذہ چلے گئے، انہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی، حدیث کی شروحات لکھی، علم کیا ہے؟ باقی ہے۔ وہ چلے گئے، علم باقی ہے، عمل ختم۔ بندے کی آنکھیں بند ہوئیں، عمل ختم۔ اب نہ اس نے نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ حج کرنا ہے، نہ زکوٰۃ دینی، نہ اللہ اللہ کرنا ہے۔ موت کے ساتھ عمل ختم۔ علم موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، وہ باقی رہتے، شاگردوں کی صورت باقی رہتے، کتابوں کی شکل، تصنیفات کی شکل باقی رہتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان کا تخت آج ہوا میں نہیں اڑتا، اڑتا تھا جب اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی گئے۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی، بنتی تھی جب بنتی تھی۔ حضرت موسیٰ دنیا سے گئے، معجزہ بھی گیا۔ حضرت عیسیٰ آج مادرزاد نابیناؤں کو بینا نہیں کرتے، کرتے تھے جب کرتے تھے، آسمانوں پہ چلے گئے، معجزہ ختم ہو گیا۔ انبیاء دنیا سے چلے گئے، ان کے معجزے بھی ختم ہو گئے۔ میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی ہے۔ ان کے معجزے عملی تھے، ان کے معجزے عملی تھے، زندگی تک تھے، اور میرے نبی کا معجزہ علمی تھا، قرآن کی شکل۔ میرا نبی دنیا سے چلا گیا،
معجزہ باقی اور اسی طرح باقی، جس طرح جبریل میرے نبی پر لے کر اترا تھا، زبر زیر میں فرق نہیں، حرف کلمے میں فرق نہیں، آیت میں فرق نہیں، اور رب نے حفاظت بھی اس طرح کی، کاغذوں میں، گتوں میں، چمڑوں پہ، پتوں پہ نہ، معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ کر کے، 8 سال کے بچے۔ ہمارے استاد حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، رحمت کی برکھا برسائے، صحیح معنوں میں ولی اللہ تھا اور ناموس صحابہ کے لیے شہادت بھی پائی۔ جنازہ جیل سے نکلا، جنازہ جیل سے نکلا، فرمایا ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی، یہ ماں کے پاس رہ گئے، چچا چنیوٹ میں ہوتے تھے، یہ نیلا دلہ جیلم کا علاقہ ہے، آج کل انٹرچینج بھی ہے، نیلا دلہ بلکسر سے آگے، یہ نیلا کے تھے، نیلا، اسی سے نیلوی کہلاتے تھے، نیلا، کہ میرا چچا مجھے ماں سے مانگ کے لے گیا، میری عمر 4 سال تھی، صرف 4 سال، مجھے لے گیا میرا چچا، میرے چچے نے مجھے حفظ کروایا، 6 سال کی عمر میں میں حافظ ہوں، اور دیکھ کے میرے چچا نے نہیں پڑھنے دی، یہ جس طرح ہمارے بچے حفظ کرتے ہیں اس طرح نہیں حفظ کروائے، نابینوں کی طرح کر، جس طرح اندھے نہیں کرتے، قرآن مجھے نہیں دیکھنے دی، بغیر دیکھے حفظ کروائے، 6 سال کی عمر، اور یہ تو میں بھی شاہد ہوں، یہ گروٹ ہے خوشاب کے ساتھ، استاد وہاں گئے، میں بھی ساتھ تھا، میں پڑھتا تھا اس وقت، استادوں نے رات عشاء کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا، 6 گھنٹوں میں پورا قرآن پڑھ، یہ تو میں شاہد، میں گواہ، میں نے سنا، وہ ایک غلطی بھی نہیں۔ طلبہ کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کتنے سالوں کے بعد گھر واپس آئے، اللہ اکبر، ماں کو ملے، ماں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، حیت بدل گئی، شکل بدل گئی، 4 سال کا بچہ کتنے سالوں کے بعد ماں کے پاس آیا، کہتے تھے پھر میری ماں کہنے لگی، اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی، میں نے اس دا کان وکھاؤ، تو کان پہ ایک نشانی تھی، اس نشانی کو دیکھ کے میری ماں نے کہا ہاں ہاں محمد حسینی، محمد حسینی۔ استاد کہا کرتے تھے، جتنے یہاں چلو سکول و کالج میں پڑھے ہوئے لوگ بچے ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، استاد کہا کرتے تھے، علم تاں آندہ جدہ ماواں شکلاں بھول جان، علم تاں آندہ جدہ ماواں شکلاں بھول جان، میری ماں میری شکل بھی بھول گئی تھی، تو 4 سال کی عمر میں حفظ کیا، 6 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا، تو اللہ نے حفاظت کیسے، سینوں میں، بچوں کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کیا۔ میں نے کہا کہ میں پنجپیر گیا تھا ایک بچے کی دستار بندی کے لیے، اس نے ایف اے کرنے کے بعد حفظ کی، پہلے ایف اے کیا پھر قرآن حفظ کی، میں نے اس کی دستار بندی کی، 2 مہینوں میں حفظ کی، صرف 2 میں۔ ہمارے پاس ایک طالب علم پڑھتے تھے ضیاء الرحمان، آج کل تو وہ یہاں حیدرآباد ٹاؤن ہوتے ہیں، ڈاکٹر ضیاء الرحمان کہلاتے ہیں، ایم اے کیا، دور حدیث کیا، دور حدیث کرنے کے بعد حفظ کیا، پہلے دور حدیث کیا بعد میں حفظ کیا، 1 مہینے میں۔ یہاں کوئی بچے میٹرک، ایف اے، بی اے پاس اگر ہوں، اگر تو تم لائق ہو، سکولوں میں ٹاپ کرتے ہو، صرف 5-6 مہینے نکالو، بس صرف 5-6 مہینے، 5-6 مہینے تھوڑی سی محنت کرو، یہ دولت تمہارے سینے میں بھی محفوظ ہو سکتی ہے، اور یہ ساری ڈگریوں سے بڑی ڈگری،
بڑی عمر کے جو بچے ہیں، ایف اے ہیں، بی اے ہیں، میٹرک ہیں، وہ بہت جلدی حفظ کرتے ہیں۔ ان کو اپنی دھوپ چھاؤں کا، نفع نقصان کا، وقت کا پتہ ہوتا ہے کہ بڑا قیمتی وقت ہے، ضائع نہیں کرنا۔ وہ ٹاپ کرتی ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں۔ ادھر بھی آئیں، حفظ کریں، اسے اپنے سینے میں محفوظ کریں۔ اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں، کوئی، یہ پڑھو، اسے حفظ کرو، حفظ کرنے کے بعد تراویح سنانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو، وہ مصلی پہ آؤ، پیچھے تمہارے والد صاحب کھڑے ہوں، پیچھے تمہارا چچا کھڑا ہو، پیچھے تمہارا دادا کھڑا ہو، پیچھے تمہارے والد صاحب کھڑے ہوں، پیچھے اس کے پیچھے تمہاری ماں کھڑی ہو، اور ان کی زبان سے نکلے پیچھے اس امام دے۔ اس والد کے لیے بھی بڑی خوش بختی ہے کہ میرا بیٹا قرآن سنا رہا ہے۔ تو بڑی عمر کے لوگ جو ذہین بچے ہیں نا، ذہین بچے ٹاپ کرتے ہیں، 4-5 مہینے لگیں گے آپ کے، بس یہ آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا۔ اور قیامت کے دن جب رب کے سامنے آؤ گے نا، یہ ڈگریاں شگریاں یہ ہواؤں میں اڑ رہی ہوگی بھائی، اور اس وقت اللہ کہیں گے اقرا ورتقے ورتل، قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا، جہاں آخری آیت ختم ہو، جہاں آخری آیت ختم ہو وہاں تیرا مقام ہے۔ یہ سب سے بڑی ڈگری ہے بھائی، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں کہ یہ تمہارے سینوں میں محفوظ ہو جائے۔ وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے، درس قرآن